وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سورہ النحل آیت نمبر 9. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین اکرام کہ کیا ہم نے عیسائیوں کی طرز معاشرت اپنا لی ہے؟ دوسرا، سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، آیت نمبر 9 کا مطالعہ جاری ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ کی ذمہ داری ہے درمیانہ راستہ بتانا. وَمِنْهَا جائر، اور بعض ٹیڑھے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو اجتماعی طور پہ ہدایت دے دیتا. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے درمیانہ راستے کی نشاندہی، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. مکی صورت ہے سامعین اکرام، اور اس کے جو مضامین ہیں اس میں ظاہر ہے کہ مکی صورتوں کے مضامین جو ہیں اس میں بنیادی عقائد کی باتیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں، اور لوگوں کو توحید کی طرف اللہ تعالیٰ دلائل دے کے مائل فرما رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو شرک کی روش اپنا چکے ہیں اور غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو گنوا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا خالق اور مالک ایک ہے، اور سب تمہاری تمام ضروریات کا پیدا کرنے والی ذات وہی ہے. تھوڑا سا سامعین اکرام اس صورت کے مضامین کو صرف ترجمے کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو شروع سے لے کر، یعنی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 3 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، اور کافی مضمون ہے اس میں. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، پھر خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون. دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی اس میں تھوڑا سا آگے چل کے آئے گا قومی یعقلون. دیکھیں آیت نمبر 11 میں کیا ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون.
اس میں نشانی ہے، یعنی ان تمام جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، اس میں جو قوم فکر کرتی ہے، سوچ کا راستہ اپناتی ہے، ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ پھر آیت نمبر 12 میں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، ان کے لیے نشانی ہے جو قوم نصیحت حاصل کرتی ہیں، یعنی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور یہ ساری جو نعمتیں ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ تو سامعین کرام، یہ عقل اور غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنا، سامعین کرام، اس کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کو پا سکتے ہیں، اگر ہم غور کریں، فکر کریں۔ اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں گنوا رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 13 تک تو آیت نمبر 16 تک وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ تک اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں گنوا رہا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری نعمتیں، مضمون اس میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری نعمتیں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، تمہارے ظاہر کے لیے میں نے اتنی ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، تمہارے جسم کی بقا کے لیے، تمہاری زندگی کی بقا کے لیے میں نے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اور دیکھیں ان نعمتوں میں کچھ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے، جیسے کہ ہوا ہے، پانی ہے، اور یہ جو اجناس ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا اور یہ ہوا اور یہ ساری۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہماری لازمی ضرورت نہیں ہے، وہ یعنی ہماری مثال کے طور پہ فواکہات ہیں، وہ تو ہماری تفریح تباہ کے لیے ہیں، اگرچہ اس پہ طبی فوائد تو ہیں لیکن وہ تفریح تباہ کے لیے ہے۔ آم اگر نہ ہو، مثال کے طور پہ آم اگر نہ ہو، مالٹے اگر نہ ہو، کیلے نہ ہو، سیب نہ ہو، انناس نہ ہو، ناریل نہ ہو، اور آپ الوچے نہ ہو، خوبانی نہ ہو، اور تربوز نہ ہو، خربوزے نہ ہوں، تو اس کے بغیر بھی تو زندگی ہماری جاری و ساری رہ سکتی ہے۔ ہمیں تو پانی اور کچھ خوراک کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ، لیکن یہ ایک لمبی فہرست ہے سامعین کرام جو انسان کے ظاہر کی تفنن طبع کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کہ ٹھیک ہے تم سردی کے میوے کھا لو، گرمی کے میوے کھا لو، فروٹ کھا لو، خشک میوے کھا لو۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں جو ہماری تفنن طبع کے لیے ہے، جو بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی مضمون اس میں یہ ہے کہ اے انسان، میں نے تمہارے لیے کتنا خیال رکھا ہے، تمہارے ظاہر کی بقا کے لیے کتنا خیال رکھا ہے، تو تمہارا اصل وجود تو باطن کا ہے، تم تو اصل میں ایک وہ روح ہو جو کہ مسجود ملائکہ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کا ایک ظاہر میں ڈھانچہ برابر کر لوں اور پھر اپنی روح اس میں پھونکوں، یعنی وہ نورانی اثر اس میں ڈالوں، تو پھر اس کو تم نے سجدہ کرنا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اے انسان، تمہاری اصل تو روح ہے، روح ربانی ہم جسے کہتے ہیں۔ تو اس روح کی کیا میں خیال نہیں رکھوں گا؟ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا یعنی تخلیق کا مقصد سوائے دنیا داری کے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، تمہارا تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے سامنے کرام۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصود میں ہوں، اور تمام پیغمبر تمہیں میری طرف دعوت دینے والے میں نے بنا کے بھجوائے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو تمام پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے والے ہیں، اور وہ راستہ، اب وہ راستہ یعنی اس میں مضمون یہ ہے، اس سارے سنیریوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ تمہاری ہر ضرورت کا تمہارا میں نے خیال رکھا ہے اے انسان۔ اب تم اپنی حقیقت کو کیوں بھول لے ہو؟ اپنے حقیقت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اگر تم اپنی حقیقت پہچان لو گے تو پھر مجھے بھی پہچان جاؤ گے۔ تم اپنی حقیقت دیکھو، تمہیں یعنی عقل مانتی ہے سامنے کرام کہ انسان کے اندر دو اجزاء ہیں بڑے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر میں سے اگر کچھ اس کے اجزاء نہ بھی ہوں تو زندگی برقرار رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، یہ زندہ رہ سکتا ہے، یا ایک پاؤں کاٹ دیں، اس کی زندگی رہ سکتی ہے۔ اور لیکن انسان کی روح اگر چلی جائے اور سارا جسم اس کا سالم ہو، اچانک وہ روح پرواز کر جائے تو پھر تو یہ ڈیڈ ہو جائے گا، پھر تو یہ میت بن جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اس کے دو اجزاء ہیں سامعین کرام۔ سائنس آج تک نہ روح کی حقیقت کا پتہ چلا سکی ہے، نہ چلا سکے گی، لیکن وہ روح اس کی اصل ہے۔ انسان کی اصل جو ہے وہ روح ربانی ہے سامعین کرام۔ تو اب انسان کا جو اصل مقصد ہے وہ ظاہر دنیا نہیں ہے، یہ بھی عقل مانتی ہے۔ اگر دیکھیں ہم تین کام جو ابھی میں نے آپ کو بتائے کہ تفکر کریں، فکر کریں، تعقل سے کام لیں، عقل سے، اور نصیحت کے انداز سے اگر سوچیں سامعین اکرام، تو یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا سے کچھ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اکیلا انسان اگر آدھی دنیا کے مال و متاع کا مالک بنا دیا جائے یا بن جائے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں بن گیا، آدھی دنیا کا سونا اور روپے اور یہ ٹریلین ڈالر اور یہ وہ، تو منوں ٹنوں سونا، ہیرے جواہرات، 4 من ہیرے اور 10 ٹن کا سونا اور ٹریلینز آف ڈالر۔ آپ مجھے بتائیں کہ موت کے وقت اس کو کیا ملے گا اس سے؟ یہ تو ایک دھوکہ ہے سامعین کرام، جس ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، اور ایک ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں، اور نہ ڈال دے دھوکے میں تمہیں وہ بڑا دھوکے باز شیطان۔ تو یعنی یہ تسلیم کرنا پڑے گا سامنے، یہ مرض ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے۔ اور یہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہم فیوچر جو ہے بس یہی دنیا کا فیوچر ہے ہمارا۔ تو یہ یعنی ایسی باتیں ہیں سامعین کرام جو قطعی طور پہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ دنیا مقصد بن سکتی ہے یا ہو سکتی ہے، نہیں، دنیا سے آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار۔ جب آپ کچھ لے جا نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد کچھ اور ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یا رہنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ درسوں میں بھی کہا تھا کہ انسان کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں اس کا ظاہر بھی ہمیں معلوم ہے اور باطن یعنی اس کا مقصد بھی ہمیں معلوم ہے، اور ہر چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے فنا ہو رہی ہے۔ شہد کے مکھی ہے، اس کا مقصد شہد بنانا ہے، وہ ہمیں شہد دے کے مر جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھینسیں گائے بھینس ہمیں دودھ دیتی ہیں، اور دودھ دلا کے اس کا گوشت ہڈیاں وغیرہ ہم
چبا کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں، مقصد پورا ہو گیا۔ اونٹنیاں ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے بالوں سے اون بھی لیتے ہیں، اور اس کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں۔ یہ سارے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسان سامعین کرام ذرا غور کریں، انسان وہ ہستی ہے جس کا مقصد بظاہر کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا تو مقصود ہو نہیں سکتی، اور اس کا مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا، بظاہر کام نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک لاڈلی مخلوق ہے، لاڈلی مطلب یہ ثقلین جو ہیں وہ انسان کے دیگر مخلوقات پہ ان کو فضیلت ہے، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد آخرت ہے، یعنی آخرت کی کامیابی۔ اب آخرت میں کیا ہے؟ اللہ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ حقیقی وجود تو ہے ہی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں سامعین کرام جس کو ہم مقصد حیات بنا لیں یا تسلیم کر لیں، کچھ اور ہے ہی نہیں، کسی چیز کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں سامعین کرام۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ ایک ہی ذات ہے جو موجود ہے، جس کا حقیقی موجود ہے، جو واجب الوجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان کا مقصود اللہ کا قرب ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی ملاقات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تصور اس کا ہم نہیں کر سکتے، جس طرح وہ ذات کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح اس نعمت کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انسان کا مقصود تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ اللہ، تو سامعین کرام اللہ ہی مقصود واحد ہے ہمارا، اللہ ہی، تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے آئے، داعیاً الی اللہ باذنہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مخلوق کو میری طرف راغب کرو، دعوت دو ان کو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ لوگوں کو میں دعوت دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اعلیٰ بصیرت سے، دلائل سے۔ تو سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقاصد ہیں اس کو پہچان لینا چاہیے اور ان مقاصد کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ آتا ہوں میں اپنے مضمون کی طرف۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اللہ کے ذمے ہے درمیانی راستے کی نشاندہی، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو مضمون جو بیان میں کر رہا تھا سامعین کرام کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ظاہری نعمتیں دیکھ کے باطنی نعمتوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا مقصود جس راستے پر ہے وہ ایک سیدھا راستہ ہے اور درمیانہ راستہ ہے۔ ہر چیز کا درمیانہ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گنا ہے، شوگر کین آپ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اس کا جڑیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ آپ گنڈیریاں اس کی نہیں وہ کر سکتے، اور جو سرا ہوتا ہے گنے کا وہ پھیکا ہوتا ہے، جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک درمیانہ، ہر چیز میں میانہ روی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک، یہ ہم جو ہیں یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے۔ اسلام جو ہے ایک درمیانہ دین ہے جو کہ نہ تو ہمیں انتہا پرستی سکھاتا ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ نے کر لی تھی،
ورہبانیۃ ابتدعوها، انہوں نے ابتدا کی تھی رہبانیت، ترک دنیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو اسلام سامعین کرام ایک درمیانی راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور کنتم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں میں نے ایک درمیانی امت بنایا ہے، نہ انتہا کی طرف تم جاتے ہو کہ ترک دنیا کر کے کسی اور کے ہو جاؤ، نہ یہ کہ صرف دنیا کے ہو جاؤ، نہیں، درمیانہ۔ اور سامعین کرام یہ بات اگر میں وضاحت سے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یا جو طریقہ بتایا ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کو آپ استعمال کریں گے آخرت کے لیے، دنیا کو آپ آخرت کے لیے استعمال کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہر کام جو ہے اللہ کی، دنیا کا ہر کام کریں اس میں للہیت ہونی چاہیے۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، آپ شادی کریں، آپ کاروبار کریں، آپ بچے پیدا کریں، آپ کارخانے بنائیں، آپ بلڈنگیں بنائیں اپنے لیے، جو بھی ہے، تو لیکن اس میں سارے کاموں میں للہیت ہونی چاہیے، دنیا داری نہ ہو، مقصود دنیا نہ ہو، اور کامیابی آپ دنیا کی نہ سمجھے بلکہ آخرت کی۔ پھر دنیا کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے، دنیا کو آخرت کے لیے برتنا چاہیے، اور دنیا استعمال کرنے کی چیز ہے، یہ مقصود نہیں ہے، یہ متاع دنیا ہے، عارضی استعمال ہے، اور اس کو آپ استعمال کریں اللہ کے لیے۔ پیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کریں، سرم وعلانیہ، لیل والنہار، رات اور دن کو نہ دیکھیں، اور ظاہر اور چھپا کے اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ دیں، اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ بہرحال وہ پھر تفاصیل ہیں، لیکن یہاں ہم اپنا مضمون جو ہے علی اللہ قصد السبیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درمیانی راستہ بتانا میرا کام ہے، یہ درمیانی راستہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری ذمہ داری ہے، وعلی اللہ، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَمِنْهَا جائر، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں۔ سامعین کرام، سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ایک دو موضوعات ہم قائم کرتے ہیں، سیدھا راستہ کیا ہے اور سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے، اور یہ راستہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں، ہر راستے کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ میں اگر ہوش مند انسان ہے جو کہ 3 شرائط اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ ابھی جو بیان ہونے والی ہیں کہ تفکر، تعقل اور نصیحت، تذکر، کہ آپ عقل سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں، بے وقوف نہ بنیں، اور فکر کریں، فکر سے کام لیں، اور نصیحت کے لینے کے انداز سے اگر یہ بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ صراط مستقیم کی تو ہم بہت یعنی اس کا چرچا جو ہے بہت سنتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، اور نماز میں ہم دیکھیں ایک ایسی یہ دعا ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ اصل میں اور آپ ایک تاریکی کی دور میں رہ رہے ہیں کہ اس میں چیزوں کی حقیقتوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ سامعین کرام، بہرحال یہ حقیقت کیا ہے، صراط مستقیم ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ کیا؟ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب اس کا معنی جو ہے سیدھا راستہ، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ راستہ
ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے، تھوڑی توجہ چاہیے، ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ سیدھے راستے کی انتہا، سیدھا راستہ ہمیں کہاں تک پہنچائے گا؟ اللہ تک۔ یا دوسرے انداز سے اگر سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ میں مردان میں بیٹھا ہوں، اگر میں نے پنڈی جانا ہے تو پنڈی کے راستے پر چلوں گا، پشاور جانا ہے تو پشاور کے راستے پر چلوں تو پشاور پہنچوں گا۔ اللہ کے راستے پر آپ چلیں گے تو آپ پہنچیں گے۔ ہم نے تو یہ ایک ایسی بے ہوشی سے ہم پہ طاری ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نام سے، ہم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا ہے، بس سیدھے راستے پر چلنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ ملاؤں کا کام ہے یا پیغمبروں کا یا اولیاء اللہ کا کام ہے۔ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ سیدھے راستے پر جب تک آپ چلیں گے نہیں تو آپ منزل کو نہیں پائیں گے۔ اللہ، سیدھے راستے پر جب تک آپ چلیں گے نہیں آپ اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ سیدھے راستے پر چلنا، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے راستے پر ہم چلتے نہیں ہیں، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلتے نہیں ہیں، رسول کا اتباع کرتے نہیں ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اللہ۔ تو اس میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وضع میں، اقبال کا شعر ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو، تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع میں تم نصارہ کی آپ دیکھیں عام طور پہ داڑیاں مڈی بھی ہیں، کوئی مونچھیں رکھتا ہے اور بڑی بڑی مونچھیں، اور کوئی جو ہے بس داڑھی مونچھ دونوں کو منڈا دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں وضع قطع جو ہے، انگریزی بال دیکھیں، اکثریت کے جو ہے انگریزی بال ہیں ہمارے، اور جو چہرے پہ بال ہیں وہ اس میں ہم عیسائیوں کا اتباع کرتے ہیں، اپنے رسول کا تو اتباع نہیں کرتے۔ دعویٰ کیا ہے کہ رسول کے امتی ہیں، اور ان کی نعتوں پہ ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے داد دیتے ہیں۔ نعتیہ محفلوں میں ان کی جو ہے، یا ان کا نام آتا ہے تو دونوں انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں۔ یہ بظاہر چند عادات ہیں جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، باقی عشق رسول سے ہمارے سینے خالی ہیں۔ سامنے کرام، یہ کیسا عشق رسول ہے کہ آپ رسول کے طریقے کو نفرت سے دیکھتے ہیں؟ نفرت کیا ہے؟ اور کہ آپ اس کے طریقے پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، ان کی سنت پہ۔ تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اب آپ دیکھیں ہمارے شادیوں کی جو رسم و رواج ہے تو وہ یہ ہندوؤں کا نہیں ہے، یہ رسم حنا ہے، اور یہ رسم وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مایوں ہے، اور یہ جو ہے وہ ہے، یہ رخصتی کی رسم ہے، یہ مہندی ہے، یہ تیل ہے، یہ ہے فلاں ہے ڈمکانا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے بہرحال ابھی ہمارا وقت جو ہے اختتام پذیر ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وعلى الله قصد السبيل، اللہ کے ذمہ ہے
درمیانی راستے کی ہدایت، ومنہا جائر، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو اکٹھی ہدایت دے دیتا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. It is for God to point out the paths, but some of them are flawed. Had He willed, He could have guided you all. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔